السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ان الذین کفروا سواء علیہم سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات سے مطلق ہر کافر کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دل مردہ اور سیاہ ہو چکے تھے۔ ایسے کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے ضدی کافروں کے بارے میں فرمانا لا یؤمنون، یہ ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیش گوئی کر دے، اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق واقعی مر جائے تو اسے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے مر گیا، بلکہ کہا جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے پیش نظر تھا جو صحیح نکلا۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ باقی تیسری چیز جو یہاں بیان فرمائی گئی وہ ختم اللہ علی قلوبہم والی ہے کہ ایک انسان کے علم ہدایت حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں۔ نمبر 1 دل، یہ دل سے علم اور ادراک ہوتا ہے۔ نمبر 2 آنکھ سے مشاہدات ہوتے ہیں، اور نمبر 3 کان، کہ کانوں کے ذریعے بات سنی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ایسے جو جن کے مقدر میں ایمان تھا ہی نہیں، ان کی یہ تینوں جو ادراک کرنے کی چیزیں ہیں، تینوں ذرائع ہیں، ان پر بھی مہریں لگا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو برابر یہ گناہ کرتا رہا تو وہ نشان بڑھتا اور پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضٌ، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو بڑھا دی ان کی اللہ نے بیماری، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں منافقین کا بیان آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بہت بڑا مرض ہے، ان کی ظاہری خرابیاں بھی ہیں اور باطنی خرابیاں بھی ہیں۔ عقائد کے فساد کو بھی یہاں مرض اور بیماری سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ ان میں نفاق، شک، تردد، کذب، انکار، یہ ساری کی ساری ان کے اندر بیماریاں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے بغض، عداوت، حسد، یہ سب کچھ ان میں پایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے
قرآن نازل ہوتا، اسلام ترقی کرتا جاتا، ان لوگوں کے دلوں میں اور حسد کی آگ بھڑکتی گئی۔ یہ ساری کی ساری عزیز طلباء دل کی تو بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، بلا وجہ غصہ، بخل، مال کی محبت، حب جاہ، حب شہرت، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی، ریا، یہ ساری کی ساری باطنی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ ان کو پاک کرنا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نفاق کی ہر چھوٹی بڑی خصلت سے ہمارے دلوں کو پاک رکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، صرف ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، سن لو، انہم هم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، آمینوا، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا انہم، تو سن لو، ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں مزید منافقین کی خباثتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ منافقانہ حرکات سے جن سے فساد پھیلتا ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اگر ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم ایسا ایمان لائیں کہ جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الیاذ باللہ، وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ تو یہ دو خباثتیں یہاں بیان کر دی گئی ہیں، ایک تو یہی پہلے والی خباثت کہ وہ فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ اہل ایمان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ لیکن باوجہت اور صاحب اثر مسلمانوں کے سامنے پھر وہ وہی چاپلوسی اور خوشامد اور وہی نفاق کی باتیں کرتے تھے۔ ان منافقین نے لفظ صفحاء سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین پر طنز کیا اور کہا کہ الیاذ باللہ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جو اپنے دنیا کے نفع اور نقصان کو بھی نہیں سوچتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔